رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات. سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ لیجیے. نعرہ تکبیر. سب مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. بلند آواز سے صلوات. خداوند متعال کی انگنت نعمتوں پر جتنا بھی شکر بجا لائیں حق کے شکر ادا نہیں ہوتا. خالق نے خود فرمایا کہ اگر میری نعمتوں کو خالی گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. کسی نعمت کو معمولی نہ سمجھنا. ہر نعمت اتنی باعظمت اتنی اہمیت کی حامل ہے. اگر کسی سے وہ چھن جائے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی مہنگی اور قیمتی نعمت تھی. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا سانس رک جائے اور وہ ہاسپٹل میں آکسیجن کے ماسک لگا کے زندگی کے دن پورے کر رہا ہو تو اس سے پوچھئے کہ ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے. ایک ایک سانس کتنے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں, کتنی تگودو کرنا پڑتی ہے صرف اس سانس کے سلسلے کو بحال رکھنے کے لیے. اور خالق کی یہ وہ نعمت ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی. مسلسل ہر سانس جو ہے ایک نئی نعمت کے طور پر ہمیں عطا ہوتی ہے.
اور خالق فرماتا ہے میری نعمتوں پر جتنا بھی شکر بجا لاؤ گے میں اتنا ہی زیادہ تمہیں نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ خدا نے جیسا کہ خود فرمایا کہ انگنت نعمتیں ہیں میری، اس کا حق شکر بھی گن کے نہ کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر۔ آپ جتنی بھی گنتی کر کے شکر ادا کریں گے، یہ کندھوں پہ بیٹھے فرشتے وہ گنتی لکھتے جائیں گے، لیکن اگر اس کی جب نعمتیں بے حساب ہیں تو اس کا شکر بھی بے حساب ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح شکر بجا لائیں گے کہ میرے اللہ تیرا اتنا ہی شکر، تیری اتنی حمد و ثنا جتنا تیری ذات لائق شکر اور حمد و ثنا ہے۔ جب بندہ ان الفاظ میں رب کائنات کا شکر بجا لاتا ہے تو فرشتے قلم پھینک کے پوچھتے ہیں پروردگار اب تو بتا کہ ہم کتنا اور کیا لکھیں؟ تو خالق کا جواب آتا ہے اب تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں اور میرا بندہ جانو۔ ہر نعمت اپنی جگہ پہ بڑی عظمت کی نعمت ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں شرف انسانیت عطا فرمایا۔ کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنانے کے بعد پھر اس نے ہم پہ یہ بھی لطف و کرم فرمایا کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو سید المرسلین خاتم الانبیاء رحمت العالمین سرکار محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نصیب فرمایا، ان کا امتی بننا نصیب ہوا، جس کی امت کو خالق نے تمام انبیاء کی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالق سے پوچھا میرے اللہ لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، اے میرے پروردگار تو نے امت محمد کو ساری امتوں پر فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ تو خالق کا جواب ملا وہ نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے، بیان کرتے کرتے آخر میں فرماتے ہیں وہ عاشورہ منائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار وہ عاشورہ کیا ہے؟ فرمایا آخری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوگا جسے کربلا کے میدان میں کئی دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، جس کا لاشا بے گور و کفن رہے گا۔ یہ سن کے فرمایا کہ جو کوئی اس کی یاد میں اس کی زیارت پہ 1 درہم خرچ کرے گا میں اللہ دنیا میں 100 عطا کروں گا اور آخرت میں اسے جنت عطا کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ تمنا کی کاش کہ مجھے وہ عاشورہ منانے کی توفیق حاصل ہو۔ عزیزان گرامی، ہم اسی مظلوم کربلا کی صف عزا پہ بیٹھے ہیں جس کے ایام چہلم شروع ہو چکے ہیں، جس کی یاد ہمیں بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ اصحاب حسین کا تذکرہ کرتے ہیں اصحاب رسول کا نہیں، آپ شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن اصحاب بدر کا تذکرہ نہیں کرتے، اصحاب احد کا تذکرہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم اصحاب احد جو ہے وہ اولین شہداء میں سے ہیں، جتنا ان کا رتبہ ہے خالق نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ شہداء احد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو حج پہ آئے اور میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہ آئے فقط جفا علیہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور جو مدینہ میں آئے اور میدان احد میں جا کر میرے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی زیارت کو نہ جائے فقط جفا علیہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ جی حمزہ سید الشہداء ہیں احد کے شہداء کے، لیکن حسین سید الشہداء ہے پوری کائنات کے شہداء کے۔ تو جہبر بھائیو، ہم احد کے شہداء کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، بدر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن خالق کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
خدا جانے حسین ابن علی نے کربلا میں خدا کو کس انداز میں، کس خلوص سے کتنا یاد کیا تھا کہ خدا اپنی اس وعدے کے مطابق اب حسین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کائنات کا کوئی کونا گوشہ نہیں جہاں حسین کا تذکرہ نہ ہو۔ ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ حسین کے تذکروں میں مشغول ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے خدا کو یاد کرنے کا حسین کو بدلہ مل رہا ہے، تو اس کا اندازہ، یہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خالق جس کو چاہے جتنا عطا کرے، اس کی ذات جانتی ہے، کوئی اور اس پہ قدرت نہیں رکھتا۔ آج دنیا کی ساری اقوام شہدائے احد کو صرف مسلمان مانتے ہیں، شہدائے بدر کو صرف مسلمان مانتے ہیں، لیکن کربلا کے شہداء وہ ہیں جن کو پوری انسانیت مانتی ہے۔ مسلمان مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، اور پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے ادیان کے پیروکار حسین کو مانتے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، کیا کسی سے شناختی کارڈ مانگا گیا ہے؟ کس سے پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں؟ کس سے کو پوچھا کسی نے؟ جی نہیں نا۔ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کوئی پتہ نہیں۔ بس یہی پتہ ہے کہ حسین مظلوم کے صف عزا پہ آئے ہو، مولا سجاد کے مہمان ہو، جناب زینب کی مہمان ہیں خواتین، ان کے مہمان سمجھ کے ہم آپ کے جوتے بھی اٹھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، آپ کی خدمت کرنا باعث سعادت سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ جن کے مہمان بن کے آئے ہو ان کے دروازے پہ آنے والے سے پوچھا نہیں جاتا کہ تو کون ہے۔ تو خوش نصیب ہیں ہم کہ خالق کائنات نے جو ہم پر بہت بڑا انعام و اکرام فرمایا وہ ولایت محمد و آل محمد ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الامامۃ اسس الدین، عقیدہ امامت جو یہ دین کی بنیاد ہے، عقیدہ امامت دین کی بنیاد ہے۔ یا امیر المومنین یہ بنیاد کیسے؟ کلمہ توحید بنیاد کیوں نہیں؟ کلمہ رسالت بنیاد کیوں نہیں؟ یہ کلمہ ولایت جو ہے یہ دین کی بنیاد کیسے بنا؟ تو یقیناً یہ جواب آئے گا خدا کی توحید کا اقرار کرنے والے تو دنیا میں بہت موجود ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہوں۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ موجود ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سارے ولایت علی کو بھی مانتے ہوں، ولایت معصومین کا بھی اقرار کرتے ہوں، لیکن دنیا میں جو علی کی ولایت اور ائمہ معصومین کا اقرار کرتا ہے وہ رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، وہ اللہ کو بھی مانتا ہے۔ لہذا علی کو مانو گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا تم رسول اللہ کے بھی امتی ہو اور خدا کی اطاعت بھی کرنے والے۔ عزیزان گرامی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چیزیں اس وقت وطن عزیز میں بہت اختلافات کا شکار ہیں، محل بحث ہیں، مسلمانوں کے درمیان حکومتی حلقوں میں، پارلیمنٹ میں اس پہ باتیں چل رہی ہیں، اور کوئی ایک نیا قانون پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اصحاب اور اہل بیت کی توہین کرے گا اسے 10 سال سے لے کر عمر قید ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بل میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ غلط ہے۔ پوری کائنات میں سب سے افضل و برتر ہستی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صدقے میں خالق نے اس کائنات کو خلق فرمایا، جن کے وجود مقدس کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، جن کے وجود کے برکت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی اور یہ کائنات باقی ہے۔ اس کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و برتر رسول اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد و آل محمد اور ائمہ معصومین ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی افضل و برتر ہے تو وہ صحابہ رسول ہیں، خدا نے ان کو مقام و رتبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر اصحاب کو اہل بیت پر مقدم رکھو گے
تو یہ ظلم ہوگا، انصاف نہیں ہوگا. کیونکہ عدل اور ظلم کی تعریف یہ ہے، وضع الشیء علی محلہ فہو عدل ووضع الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم. جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دینا عدل ہے، اور جس کا جو مقام نہیں اس کو وہ مقام دے دینا یہ ظلم ہے. امامے کا مقام سر پر اٹھا کے پاؤں میں رکھ دوں تو یہ ظلم ہے، سر پہ رکھوں تو یہ عدل ہے. توجہ ہے نا میرے بھائیوں؟ تو خداوند متعال نے جو اہل بیت رسالت کو مقام دیا ہے ان کو وہ مقام دو، اور اصحاب کو جو رسول اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے انہیں وہ مقام دو، تو یہ عین عدل ہے. جہاں تک تعلق ان ہستیوں کا، میں نے آیت مودت تلاوت کی ہے، اس میں بڑا واضح فرق بیان کر دیا گیا ہے. رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احکام دین پہنچا چکے، نماز روزہ سب چیزیں سکھا چکے، تو صحابہ کرام انصار و مہاجرین نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم بت پوجا کرتے تھے، ہم جاہلیت کے رسم و رواج کا شکار تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ظالموں کے پاؤں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتے تھے. ہمیں آج عزت ملی ہے تو سرکار کی وجہ سے، آج اسلام جیسی نعمت ملی ہے تو ختمیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. آج ہم مسلمان ہیں، دنیا و آخرت میں ہمیں مقام ملا ہے تو آپ کی وجہ سے. ہم آپ کو کیوں نہ کچھ اس پیغام رسالت پہنچانے کا اجر پیش کریں. حاضر ہوئے یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں اجر رسالت پیش کرنا چاہتے ہیں. وحی الہی کے بغیر بات نہ کرنے والے رسول نے فرمایا، میں کبھی بھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، میں اپنے پروردگار سے پوچھتا ہوں، جو حکم آیا میں بتا دوں گا. خالق کے سامنے یہ ان کی پیشکش رکھی، خالق کی طرف سے جواب یہ آیا، کل اے میرے حبیب تو ان کو کہہ دے. اے میرے حبیب بولے ذرا، تو ان کو، لا اسالکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ میرے قربہ کے ساتھ مودت کرنا، میری مودت کے ساتھ محبت کرنا. توجہ ہے میرے بھائیوں؟ اب یہاں پر چند چیزیں جو قابل توجہ ہیں. یہ حکم کس کا ہے؟ جی اونچا بولو. اللہ کا ہے نا جی. حکم کون دے رہا ہے؟ اپنا حکم کس کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے؟ رسول اللہ کے ذریعے. جی رسول اللہ مانگ رہے ہیں، مانگنے والے ہیں خاتم النبی جی. توجہ ہے میرے بھائیوں؟ جن سے مانگا جا رہا ہے اصحاب سے. کن سے مانگا جا رہا ہے؟ ذرا بولتے رہو میرے ساتھ. اصحاب سے مانگا کیا جا رہا ہے؟ میرے قربہ سے مودت. اس کا مطلب مانگنے والا اور ہے، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ اور ہیں، جن کے لیے مانگا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے. تینوں برابر نہیں ہے. اور جو ہے میرے بھائیوں، وہ رسول اللہ اس آیت سے بتا رہے ہیں کہ مانگنے والا رسول کوئی بھی رسول جیسا نہیں ہے. اصحاب سے مانگا جا رہا ہے، تو جن سے مانگا جا رہا ہے کن کے لیے؟ قربہ کے لیے. قربہ اور ہیں، اصحاب اور ہیں، اور مانگا کیا جا رہا ہے؟ مودت. اب سوال یہ کہ تین گروہ بتا کے اس آیت نے واضح کر دیا کہ ان تینوں کے مقام اور رتبے میں فرق ہے. رسول جو مانگے دینا واجب، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. رسول جو مانگے وہ دے دو، رسول جو تمہیں عطا کرے اس سے وہ لے لو. تو جو ہے میرے بھائیوں، سوال کرنے کی گنجائش نہیں، اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں. حکم ماننا ہے، آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے. اطاعت واجب ہے.
اس میں ذرا بھر بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے. انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. جی اب قرآن نے یہاں جب یہ بتا دیا کہ قربا، پوچھا کہ یا رسول اللہ من القربا ہے کون؟ فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، میرے قربا علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں. بعض روایات میں ان کی اولاد ہے. جی تو قربا بھی واضح آ گئے، سامنے آگے کون کون ہیں. تو میرے بھائیو اسی چیز کو رکھ لو کہ جن کی مودت اور محبت اجر رسالت بن رہا ہے، اور وہ اجر رسالت لیا جا رہا ہے اصحاب سے، کیا دینے والے اور لینے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جی جن کی مودت اجر رسالت ٹھہرے، کیا ان جیسے ہو سکتے ہیں کہ جن پہ ان کی مودت کو واجب کر دیا گیا ہے؟ اسلام میں واجبات کی بڑی قسمیں ہیں. نماز واجب ہے لیکن نابالغ پہ نہیں واجب. مریض، بیمار، دیوانہ، پاگل، اس پہ نماز نہیں واجب. عورت خاص دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی. روزہ واجب ہے بالغ عاقل کے لیے، نابالغ پہ روزہ واجب نہیں ہے. کچھ لوگوں کے روزے معاف ہو جاتے ہیں. حج صرف مستطیع پہ واجب ہے، بدنی استطاعت ہو، مالی استطاعت ہو. ہر واجب مشروط ہے مختلف شرائط کے ساتھ. اگر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر مال میں بچت ہوگی تو خمس واجب ہے، وگرنہ نہیں. لیکن واحد واجب مودت محمد و آل محمد ہے، جو بچے پر بھی واجب ہے، جوان پر بھی واجب ہے، بوڑھے پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، بیمار پر بھی واجب ہے، تندرست پر بھی واجب ہے. تو جو ہے میرے بھائیوں، سفر میں بھی واجب ہے، گھر میں بھی واجب ہے. جو کسی وقت معاف نہیں ہو سکتی وہ ہے واجب مودت محمد و آل محمد. آپ ہر وقت خدا کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، رسول اللہ کو بھی. مثال کے طور پر وضو شروع کیا آپ نے، کیوں وضو کر رہے ہیں؟ خدا کا حکم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، وہ سارا اور پاؤں کا مسح کرو. جب وضو کر رہے ہو تو ذہن میں لاؤ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. جی اللہ ذہن میں، اللہ کا حکم ذہن میں، اس کو عملی صورت بنا لو اور پھر اس عہد کو گواہ بنا دو. اے عہد وضو گواہ رہنا، روز قیامت اللہ کو بتانا کہ میں نے تجھ پر عمل کرتے ہوئے وضو کیا ہے. جی تمہارے عمل پہ قرآن گواہ بن جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے میری سب کو؟ جی توجہ ہے نا سب کی؟ اب حکم ہے جناب پہلے ہاتھ دھو لو، یہ سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی. ادھر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں کہ سنت سمجھ کے، ذہن رسول اللہ کی طرف ہے. 3 مرتبہ کلی کرو بھائی. یہ 3 مرتبہ کلی کر رہے ہیں کیوں؟ سنت ہے. توجہ ہے نا میرے بھائیو؟ تو رسول اللہ کی طرف ذہن چلا گیا کہ رسول اللہ کا حکم ہے. توجہ ہے نا؟ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، کیوں؟ جو سنت ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. تو بھی خدا کی طرف، رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. چہرہ دھونا، چہرہ دھو رہے ہو، رسول اللہ کا حکم ہے. توجہ ہے نا میرے بھائیو؟ اور خدا کا بھی حکم ہے. تو تمہارا ایک عمل جو ہے وہ تمہیں متوجہ کرے گا اللہ کی طرف بھی، اللہ کے رسول کی طرف بھی، محمد و آل محمد کی طرف بھی. خالی وضو کا ایک عمل تمہیں متوجہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جی جب وضو کر لیں گے تو ایک عمل مکمل ہو جائے گا. ہر وقت خدا کے ساتھ چل رہے ہیں آپ، خدا آپ کے ساتھ ہے. ہر وقت رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم مان رہے ہو. ذہن میں رسول اللہ ہے نا؟ جی اہل بیت کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے. جب نماز پہ کھڑے ہوتے ہو تو کربلا کی مٹی سامنے رکھ لیتے ہو، خاک شفا رکھتے ہو. حکم معصومین کا خاک شفا ضرور رکھو. جی اب جب خاک کربلا آپ کے سامنے ہوگی، مجھے بتاؤ کیا تمہارا ذہن کربلا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جی جائے گا نا. رکوع میں جاؤ گے تو خاک شفا پہ نظر، ذہن کربلا میں. سجدہ کرو گے، خاک شفا پہ سجدہ، ذہن کربلا کی طرف جائے گا. کربلا کو یاد کرو گے، حسین مظلوم بھی یاد آ جائیں گے، حسین کی بہنیں بھی یاد آ جائیں گی، ان کی لوٹی ہوئی چادریں بھی یاد آ جائیں گی.
بیویوں کے پردے بھی یاد آ جائیں گے، جوانوں بچوں کی شہادتیں بھی یاد آ جائیں گی، ایک ایک کربلا کے شہید کی یاد ذہن میں آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یاد کر کے غم ایسا طاری ہو کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، روتے ہوئے چیخیں نکل جائیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اپنے کسی پیارے کو نماز میں یاد کر کے رونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن عزاداروں اگر حالت نماز میں کربلا اور کربلا والے یاد آ جائے اور ان کی یاد کر کے آنسو بہ نکلیں، گریہ شروع کر دو، تو نہ صرف یہ کہ نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ نماز کی معراج ہو جاتی ہے۔ تو حسینی کی تو نماز بھی کربلا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے جی۔ ہم ایک لمحہ کے لیے آل محمد سے نہیں ہٹ سکتے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اہل بیت جن کی محبت مودت واجب ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عبادت تب بنتی ہے جب ان کی محبت ہو، کیونکہ اجر رسالت ہیں۔ آپ سنگ مرمر کی خوبصورت مسجد بنا دیں، ایک مزدور کی 2 روپے مزدوری نہ دو، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ تم نے مزدور کی مزدوری نہیں دی۔ تو اگر اجر رسالت ادا نہیں کرو گے تو پھر نمازی ہوگی آپ کی، روزہ ہوگا نہیں۔ اجر رسالت ادا کرو گے، اور وہ اجر رسالت مودت فی القربہ جب تک وہ ادا نہیں کرو گے کوئی عمل قابل قبول ہوگا ہی نہیں۔ تو جس وجہ سے عمل قابل قبول ہے اس کو اگر نظر انداز کر دو گے، پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کوئی فائدہ نہیں، نہ نمازوں کا نہ روزوں کا جی۔ اب رہا کہ کتنی محبت ہونی چاہیے، ایک مودت ہے، ایک محبت ہے۔ ہماری اردو کی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، لہذا مودت کا ترجمہ بھی ہم محبت ہی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ماں باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے نا جی، بات میری سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اگر خدا نے خواستہ کانٹا چبھ جائے ماں باپ تڑپ جائیں گے، چھری کا کٹ لگ جائے دوڑتے ہوئے سب کام چھوڑ کے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارے بیٹے کو زخم لگ گیا ہے۔ پدری مادری محبت جو تڑپ اٹھتی ہے، بیٹے کو اٹھاؤ جلدی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، توجہ ہے نا؟ یہ روزمرہ کی باتیں، کوئی نئی بات تو میں نہیں کر رہا نا، ایسے ہی ہے نا جی۔ لیکن اگر وہی بیٹا، یہ ہے محبت، یہ کیا ہے؟ وہی بیٹا اگر حلقہ ماتم میں کھڑا ہو، ہاتھوں میں زنجیر ہو، اور امام حسین کی یاد میں زنجیر زنی کر رہا ہو، خون بہ رہا ہو، زخم ہو رہے ہوں، تو مائیں بھی تڑپ تڑپ کے رو کے کہتی ہیں، جناب زہرا، جناب رباب، میرے بیٹے کی اس قربانی کو قبول کر لے۔ باپ بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، میرے اللہ میرے بیٹے کی قربانی اس عمل کو قبول فرما لے۔ کوئی آگے نہیں بڑھتا، کیوں؟ اب کہتا ہے کہ تجھ پہ کروڑوں، تجھ جیسے میں علی اصغر کے خون کے ایک قطرے پہ قربان کر دوں، تب بھی رباب کے بیٹے کے خون کی ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہے محبت، یعنی جس پہ محبت بھی قربان کر دی جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ اب خالق نے مودت طلب کی ہے، اب یہاں آ کر ہم اختلاف کا شکار ہو رہے ہیں کہ اہل بیت مقدم ہے یا اصحاب۔ جہاں تک توہین رسالت کا تعلق ہے، جہاں تک توہین اہل بیت کا تعلق ہے، جہاں تک توہین اصحاب کا تعلق ہے، جب پاکستان کے فیڈرل شیعہ کورٹ نے اس پہ قانون سازی شروع کی اور مختلف علماء کو، دانشوروں کو، فقہا کو بلایا، تو شیعہ نے آل محمد کی طرف سے مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ فل بینچ کے سامنے جا کر میں نے توہین رسالت کے لیے سزائے موت کا قانون بنوایا۔ شیعہ کے نزدیک اس حد تک سخت سزا ہے، اگر کوئی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے رسول اللہ کی شان میں، اگر تمہاری اپنی جان، عزت، مال، ناموس، یا مومنین کی جان، مال، عزت، ناموس کو خطرہ نہیں ہے تو کسی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو فوراً معاشرے جہنم کرو۔ لیکن کیونکہ نظام موجود ہے ہمارے پاس،
سسٹم موجود ہے، لہذا قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون کے جو رکھوالے ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ ہمارے نزدیک اہل بیت کی توہین پر بھی سزائے موت ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من، رسول اللہ نے فرمایا انہم منی وانا من، یہ اہل بیت مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا دمہم دمی ولحمہم لحمی، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، جو ان کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جو ان کو سکھ دے گا اس نے مجھے سکھ پہنچایا، جس نے ان سے جنگ کی انہوں نے مجھ سے جنگ کی، انہوں نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ تو لہذا جو سزا توہین رسالت کی ہے مکتب اہل بیت میں وہی سزا اہل بیت کی توہین کی بھی ہے۔ لیکن اصحاب اہل بیت کے بعد آتے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے جون میں 6-7 جون تھی جب میں نے اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ بل پاس کروایا کہ پاکستان میں نظام زکوٰۃ تو موجود ہے، اچھا ہے برا ہے، مقصد حاصل ہوا نہیں ہوا، بہرحال ہزاروں خرابیوں کے باوجود نظام تو موجود ہے نا، کچھ لوگوں کو مال مل جاتا ہے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں بسنے والے سید اولاد رسول ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام، ان پہ صدقہ حرام، وہ خیرات و صدقات نہیں لے سکتے، ان کا کون کفیل ہوگا؟ پاکستان کے آئین کی دفعہ 38 اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کی ضروریات زندگی اگر وہ خود پوری نہیں کر سکتا تو حکومت کی ذمہ داری اسے پورا کرے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں بسنے والے سادات جن کے لیے صدقہ حرام ہے، جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، ان کی ایسے مال سے مدد کا انتظام کیا جائے جس میں صدقہ اور زکوٰۃ موجود نہ ہو۔ الحمدللہ پوری کونسل نے اسے پاس کیا، اسے منظور کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ تمام صوبوں کے جو سیکرٹری خزانہ تھے وفاق سمیت ان کو خط لکھا کہ اس بل کو اسی بجٹ میں شامل کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے شامل نہیں کیا گیا، انشاءاللہ کونسل نے پاس کر دیا ہے کہ اسے ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ جہاں جو بات عرض کرنا چاہتا تو کیوں ضرورت یہ محسوس ہوئی؟ یہ خود فرق واضح کر رہا ہے کہ زکوٰۃ سید نہیں لے سکتا، غیر سید کھا سکتا ہے، خمس جو ہے وہ غیر سید نہیں لے سکتا، مال سادات سید لے سکتا ہے۔ تو جہاں حلال اور حرام کا فرق ہو جائے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب تو یہ باقاعدہ نظریاتی کونسل نے پیش کر دیا، تمام سیکرٹری خزانہ کو لکھ دیا گیا، سب کو پہنچا دیا گیا، اس پہ پروسیس جاری، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو عمل ہو جائے گا نا۔ لیکن یہ ساتھ اعتراف بھی ہے پوری امت کا کہ اولاد رسول پہ سید پہ صدقہ، اگر آج کے سادات پہ صدقہ حرام ہے تو جن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے، جب بازار شام میں کسی نے صدقے کی کھجوریں پھینکی تو جناب ام کلثوم نے ان کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا، خبردار ہمیں پہچانو، نحن اہل بیت النبوہ صدقہ تو حرام علینا، ہم اہل بیت نبوت سے ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ جب یہ پیغام سنا لوگوں نے، لوگ پیچھے ہٹ گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے، صدقہ تو اولاد رسول پہ حرام ہے، کیا یہ قیدی اولاد رسول ہیں؟ کیا یہ بطول کی بیٹیاں ہیں؟ کیا یہ رسول کی بیٹیاں ہیں؟ ذہنوں کو بدل کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اصحاب کی بڑی عظمت، لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز، سید کے لیے زکوٰۃ لینا حرام۔ سید الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، یہ جنت کے مالک ہیں۔ اصحاب اور پوری دنیا جنت کی محتاج ہے، کبھی مالک اور
محتاج بھی برابر ہوتے ہیں جی. مالک مالک ہوتا ہے, محتاج محتاج ہوتا ہے. جو ہے میرے بھائیو, سمجھ آ رہی نا بات؟ اصحاب جتنے بھی باعظمت ہوں, کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں, حضرت سلیمان فارسی جن کو رسول اللہ نے کہا کہ سلیمان منا اہل البیت, سلیمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں, در بطول پہ ہر وقت حاضر رہتا تھا جی. لیکن جب کسی نے پوچھا نا سلیمان بطول کے گھر کے دروازے کا رنگ کیسا ہے, تو عرض کرتے ہیں میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. اتنا عظیم صحابی جرأت نہیں ہے کہ در زہرا پہ نگاہ ڈالے, یہ عزت و تکریم, لیکن دروازے تک ہے جی. جو بھی اصحاب ہے دروازے تک ہے, لیکن اہل بیت آغوش رسالت میں بھی ہیں, آغوش عصمت میں بھی ہیں, آغوش امامت میں بھی ہیں, گھر کے اندر بھی ہیں, گھر کے باہر بھی ہیں, مسجد میں بھی ہیں, میدان مباحثہ میں بھی ہیں. تو جن کے لیے حد مقرر ہے اور جن کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں بھی اصحاب کو ضرور مانو. ہر شیعہ مانتا ہے. ہمارے فقہا نے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ اہل سنت بھائیوں کے جو بھی مقدسات ہیں ان کا احترام واجب ہے, ان کی توہین حرام ہے. اور جو ہے ان کا احترام واجب, توہین حرام. پھر آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ ان کو بھائی نہ کہو بلکہ اپنی جان کہو کہ یہ تمہاری جان ہے. تو جب علماء یہاں تک کہیں, فقہا یہاں تک کہیں, پھر بھی کچھ فتنہ پرست اگر یہ چاہیں کہ اس ملک کے امن کو تباہ کیا جائے, قانون میں ایسی ترمیم کی جائے کہ جس کے ذریعے بے گناہوں کو نشانہ بنایا جائے, میں نے نظاتی کونسل میں بھی اسے ریجیکٹ کیا کہ یہ فتنہ فساد کا وہ سلسلہ شروع کرے گا کہ جس کو کنٹرول کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. ابھی تک تو 80,000 جانیں آپ نے دی ہیں نا اس فرقہ واریت کے ناسور کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب جو دوسرا فیز شروع ہوا جس سے حکومت اور حکومتی اہلکار ڈر رہے ہیں, اور ڈرنا چاہیے, ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے. حالات انتہائی غلط رخ پہ جا رہے ہیں. خدا اس ملک کا محافظ ہے, ہمیں خود جاگ کے رہنا اور اپنی صفوں میں وحدت رکھنی ہے. لیکن اگر اس قسم کے قوانین آئے تو فرقہ واریت عروج پہ جائے گی. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, کم از کم میں کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ قانون آ گیا پھر سب سے پہلے ہمارے بھائیوں کی کتابیں ضبط ہوگی. پھر یہ نہ کہنا کہ سیاستہ پہ اعتراض کیوں ہے, فلانی تفسیر پہ اعتراض کیوں ہے, فلاں کتاب کو ضبط کرنے کا کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے, فلاں خطیب کے کتابت پہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے جی. پھر آپ کو مشکل بن جائے گی, پھر یہ کتابیں ضبط کرنا پڑیں گی, ان کو پھر بند کرنا پڑے گا. پھر نہ کہنا کہ ہماری یہ مدارک ہے, مآخذ ہیں, ہمارے بھی مدارک و مآخذ ہیں. ہر حدیث کی کتاب لکھنے والے نے کتاب کے شروع میں یہ لکھ دیا کہ ہم نے اپنی پوری تحقیق کر کے کوشش کی ہے کہ یہ حدیثوں کو جمع کر کے تمہارے حوالے کر دیں, لیکن ان کو 100% سچ نہ مان لینا, ان کو قرآن سے مطابقت دینا. اگر قرآن پہ پوری اترے تو لے لینا, مگر نہ دیوار پہ دے مارنا. کہنے کو تو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں, لیکن اس میں کتنی ضعیف روایتیں ہیں. کہنے کو ہم اصول کافی کہتے ہیں, لیکن کتنی روایات ہیں جو تحقیق کے معیار پہ پوری نہیں اترتی, اجتہاد کے معیار پہ پوری نہیں اترتی. قرآن اصل کتاب ہے جس پہ کوئی خامی نہیں, کوئی کوتاہی نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی زیادتی نہیں ہے, جو ہر عیب سے پاک ہے. وہ معیار ہے پوری انسانیت کے لیے. لہٰذا میرے بھائیوں, ہمیں احتیاط کرنا ہے.
किसी की के जज्बात को मजरू करना कदम जायज़ नहीं। अहले बैत के फ़ज़ाइल कोई कम नहीं है, बयान करें। असहाब के फ़ज़ाइल भी कम नहीं है, ज़रूर बयान करें। लेकिन ये चीज़ें में रख लेना, सहाबी कहते किसे। कुर्बा का तो सुन लिया ना आपने कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान का हुक्म अल्लाह का कि मेरे कुर्बा से मुहब्बत करो। पूछा कुर्बा कौन है? फरमाया अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन उनकी औलाद है। असहाब कौन है? असहाब की तारीफ में आपको समझाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी दरख्वास्त है, इसको गौर से सुनिए। आपसे गुजारिश, इसको याद कर लीजिए। मैं 2-3 मरतबा दोहरा दूंगा ताकि दुनिया को बता सकूं कि सहाबी की तारीफ क्या है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की पहचान नहीं होगी, उसका इज्जत, उसकी तकरीम, उसकी तौहीन का पता नहीं चलेगा। जी, पहले ये पता चलेगा सहाब कहते किसे हैं। तो जहर भाइयों, मैं कहता हूँ लाउड स्पीकर ले आओ। लाउड स्पीकर किसी को पता नहीं होता क्या है। जी, आपने देखा कि ये लाउड स्पीकर फ़ौरन उठा के ले आए। मैंने टेलीफोन मांगा, आपको पता बच्चे बच्चे को उठा के ले आएगा। अगर नहीं पता तो देखेंगे क्या मांग रहे हैं, क्यों इसकी तारीफ हो चुकी है, इसको दुनिया पहचान चुकी है। खाली नाम लेने से ज़हन फ़ौरन ज़हन जब मुतवज्जो हो जाता है, तो तारीफ वो होनी चाहिए कि इधर वो लफ्ज़ बोला जाए, ज़हन फ़ौरन उस मंजिल तक पहुँच जाए। इल्म उसूल में से तबादुर और ज़हनी कहते हैं, इल्म मंतिक में तबादुर कहते हैं। इधर तुमने मजलिस कहा, ज़हन कहाँ गया? बोले ना इमाम हुसैन की मजलिस की तरफ। मगर मजलिस के मानी तो बैठक भी है जी, मजलिस के मानी डेरा भी है, मजलिस के मेरा 4 दोस्तों को बैठ जाना भी है। लेकिन ये लफ्ज़ शियों में इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है। कहाँ जा रहे हो? मजलिस में। सुनने वाला फौरन समझ जाएगा कि मजलूम करबला की सफ़े अज़ा पे जा रहा है। ये मजलिस का तारुफ हो गया, ये मजलिस की तारीफ होगी। तवज्जो है ना? तो असहाब की भी ऐसे ही तारीफ होनी चाहिए ना। इधर हमें नाम ले तो पता चल जाए सहाबी है। शियों के नज़दीक, सुन्नियों के नज़दीक, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तमाम के नज़दीक तारीफ ये है, मन अदरका सोहबतन नबी माल ईमान व माता अलल ईमान। जो शख्स भी दरबारे नबूवत में मोमिन बन के आया हो, उस ईमान पर साबित कदम रहा हो, उसी ईमान की हालत में दुनिया से किया हो, उसे असहाबी कहते हैं। दरबारे नबूवत में मोमिन बन के आया, खाली आना काफी ना। अब ये भी आता था, अबू लहब भी आता था, सारे काफिर मुशरिक आते थे जी। खाली आना काफी नहीं है, मोमिन बन के आए। सुम्मा लम यरताबु, कुरान कहता है फिर शक न करे, फिर उससे हटे नहीं, साबित कदम रहे। और मात अलल ईमान, उसी ईमान पर वो मर जाए। मुख्तसर लफ्ज़ों में दीन और ईमान का तारुफ करा दूं आपको। सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। ऐसे नहीं यार, मैं अकेला ऊंचा बोल रहा हूँ और इतने बैठे। बस यही पैगाम देना चाहता हूँ। ईमान और मोमिन कौन है, दीन और दीनदार कौन है, बेईमान कौन है और बेदीन कौन है। और जो है मैदान खंदक है, अम्र इब्न अब्दुवुद कुल्ले कुफ्र का नुमाइंदा बन के खंदक अबूर करके रसूलुल्लाह को, असहाबे रसूल को आके ललकारता है कि मेरे मुकाबले में किसी को भेजो। सलवात पढ़ लीजिए ना, अज़ान मुकम्मल होना।
وضاحت کر کے اجازت چاہتا ہوں. ایمان اور دین، ایماندار کون ہے اور دیندار کون ہے، بے ایمان کون ہے اور بے دین کون ہے، یہی کہا تھا نا. خندق کا میدان ہے کل کفر، یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، مشرکوں کا نمائندہ بن کے عمر ابن عبد ود جو ہے وہ خندق عبور کر کے رسول اللہ کو آ کے للکارتا ہے کہ اے مصطفیٰ، اے محمد، میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو. آپ نے جو جواب دیا وہی بہت سخت لفظ ہیں، اور اعلان فرمایا کہ میرے اصحاب تم میں سے کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا. سنا ہے آپ نے کئی مرتبہ خندق کو، اب ضرور سنایا کرو. پہلے تو کتابوں میں یہ ذکر ہو جاتا تھا، اب ماشاءاللہ مسلمانوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس لیے اسکول کی کتابوں سے اس کو نکال دیا گیا. ٹھیک، انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ علی کی بہادری اور شجاعت اور کل ایمان بتانے سے بچوں پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے. ہاں جی، یہ حالت ہے لوگ. تو کسی نے کوئی بھی نہ کر سوائے علی ابن ابی طالب کے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ، خیر جس طرح بھی آپ کو تیار کر کے اپنا لباس پہنا کے، ماما پہنا کے آپ کو روانہ کیا، تو آپ نے اپنے اصحاب سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ کون جا رہا ہے. ٹھیک، تو جواب کیا ملا؟ کس نے کہا کہ آپ کا بھائی جا رہا ہے، کس نے کہا داماد جا رہا ہے، کس نے کہا کزن جا رہا ہے، کس نے کہا کچھ جا رہا ہے، کس کچھ. تو آپ نے ارشاد فرمایا آج اگر میری نگاہ نبوت سے دیکھنا چاہتے ہو تو بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کا کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو جو ہے میرے بھائیوں، علی کو کل ایمان قرار دیا. علی کو کیا قرار دیا؟ کل. تو جو علی کو مانے گا وہ ایماندار بھی ہے، جو علی کو نہیں مانے گا وہ پکا بے ایمان ہے. کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے نا، علی کل ایمان ہے. اگر کل ایمان کو نہیں مانو گے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ جی تو جو ہے بھائیو، تو ایماندار کا پتہ چل گیا. تو جو ہے، اور جو ایماندار نہیں اس کی بھی پہچان ہو گئی. اب آئیے دین کی طرف. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس وقت کی وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ اجمیر شریف جانے والے اگر زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آئیں. قافلے تیار ہو رہے ہیں، ویزوں کا انتظام ہو رہا ہے تاکہ اجمیر شریف جائیں، نظام الدین اولیاء کے دربار پہ جا کر سلام پیش کریں. وہ نظام الدین کہ جس نے دین کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا والوں، دین است حسین، بادشاہ است حسین. تو جو ہے جس نے حسین کو دین کہا، تو میرے بھائیوں اجمیر شریف کے اس شہزادے نے یہ فیصلہ کر دیا اگر دیندار بننا چاہتے ہو تو جب تک حسین کو نہیں مانو گے دین کے قریب نہیں پہنچو گے، اور اگر حسین کو مان لو گے تو تم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہوگا. تو فیصلہ ہو گیا، جو حسین کو مانتا ہے وہ دیندار ہے، جو حسین کو نہیں مانتا وہ اپنے دین کی خیر بنا ہے، جو علی کو مانتا ہے وہ ایماندار ہے، جو علی کو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے، اپنے ایمان کی خیر بناتا ہے. جو ہے میرے بھائیوں، فیصلہ آپ سب کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایک بات درس کیا کرتا ہوں، رسول اللہ نے جب حسین کا تعارف کروایا نا مسجد نبوی میں اپنی گودی میں بٹھا کے، تو یہاں سے کلمات شروع کیے تھے، یا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ. اے لوگو، اے انسانوں، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. وتوقروا، اس کی عزت توقیر کرو، ایسی عزت توقیر کرو جس سے اللہ نے اسے عزت توقیر عطا فرمائی ہے. جی وہاں یہ نہیں فرمایا اے میرے اصحاب یہ حسین، اس کو پہچانو.
یہ نہیں کہا کہ اے مدینہ والو یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، اے مکہ والو، نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، روز قیامت تک اس دنیا میں آنے والے انسان کو رسول اللہ نے پیغام دے دیا، حکم دے دیا، امر دے دیا کہ اگر تم میں انسانیت پائی جاتی ہے تو میرے حسین کی معرفت حاصل کرنا تم پر واجب ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیو، اور جو لوگ حسین کو نہیں مانتے، شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان سے ناراض نہ ہوا کرو، وہ بیچارے تو بھی انسانیت سے بہت دور ہیں۔ جب انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے حسین کو بھی پہچان لیں گے، انسانیت کو بھی پہچان لیں گے۔ حسین محسن انسانیت ہے، حسین صرف شیعوں کا نہیں، سنیوں کا نہیں، پوری انسانیت کا امام ہے، اس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے تو ہم روتے ہیں۔ آج سفر کی 2 یا 3 تاریخ ہے، اسی حسین نے جس کے لاشے کو گھوڑوں ٹاپوں تلے اس طرح پیس دیا گیا تھا کہ جب سجاد دفن کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو بنی ہاشم سے یہ درخواست کی تھی، بنی ہاشم کے لوگوں مجھ غریب پہ احسان کرو، مجھے ایک چٹائی لا کے دو۔ چٹائی لا کے دی گئی، اپنے مظلوم بابا کی لاش کا کوئی ٹکڑا کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے آزادارو۔ حسین کا پورا لاشا سجاد جمع نہیں کر سکا تھا، خدا جانے کتنا بطول کے بیٹے کا لاشا خاک شفا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جتنا ملا چٹائی پہ رکھ کے پھر کہتے بنی اسد کے لوگوں ذرا میری مدد کرو، میرے بابا کا لاشا قبر میں اتارنے میں میرا ساتھ دو۔ چٹائی کے کونے پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے لاشا سجاد جب قبر میں اتار چکے نا، تو ایک مرتبہ پھر باہر آئے۔ عزادار حسین کو اپنے علی اصغر سے بڑی محبت تھی۔ عرب کا رواج ہے اپنے بڑے بیٹے کے نام پہ کنیت رکھتے ہیں، لیکن حسین کو اپنے اصغر سے اتنا پیار تھا کہ اپنی کنیت بھی ابو عبداللہ رکھی، علی اصغر کا بابا، اور وصیت کی تھی سجاد بیٹا جب میرا لاشا قبر میں اتار چکو نا تو پھر اپنے بھائی علی اصغر کا لاشا اٹھا کے میرے سینے پہ رکھ دینا۔ آزاد سجاد قبر سے باہر آئے، سجاد نے اپنے بھائی کے لاشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا، اٹھا کے پھر قبر میں اترے، اپنے بابا کے سینے پہ رکھ کے رو کے کہتے بابا معاف کرنا، مجھے علی اصغر کا بس اتنا ہی لاشا ملا ہے۔ آزادارو آج بھی علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ آرام کر رہے ہیں۔ حسین نے توحید کی خاطر، دین کی خاطر قربانی دی۔ بنی امیہ سمجھے تھے کہ قتل حسین کربلا کے صحراؤں میں یہ خون ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت تک خون ہر روز یاشور ابل ابل کے دنیا کی یہ بتاتا ہے کہ جب تک اس مظلوم کے خون کا انتقام نہیں لے لیا جائے گا اس وقت تک مظلوم کا خون تر و تازہ رہے گا۔ خیمے جلا دیے گئے کہ خیموں کا نام نشان مٹ جائے گا۔ آج پوری دنیا حسین کے خیمے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ امام بارگاہیں، یہ عزا خانے، یہ تمبو کے ناطے لگا کے مجلس کرنے والوں، یہ سب حسین کا خیمہ ہے۔ جو بھی اس خیمے کے نیچے بیٹھا ہے نا وہ حسین کے خیمے میں موجود ہے۔ جس طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زمین زمین کربلا ہے، تو ہر زمین پہ یاد حسین کے لیے لگنے والا خیمہ بھی حسین کا خیمہ ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جسے خیمہ حسین میں آنا نصیب ہوتا ہے۔ ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ آج پوری کائنات میں حسین کی نام کی سبیلیں، سکینہ کے نام کی سبیلیں، علی اصغر کے نام کی سبیلیں دنیا کو بتلا رہی ہے کہ جتنا وسیع دسترخوان حسین ابن علی کا ہے اتنا پوری کائنات میں کسی کا نہیں۔ اس قافلے کو لے کے بطول کی بیٹی زینب جبل الصبر، صبر کا پہاڑ بھی ہوئی، 70 قدم پہ بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، بھائی کی ٹکڑے ٹکڑے لاش دیکھی، رسن بستہ کربلا سے کوفہ بازاروں اور درباروں میں خطبے دینا پڑے،
کوفہ سے چل کے کل یکم سفر کو بطول کی بیٹیاں شام کے دروازوں کے باہر کھڑی تھی. ظاہر تشریف لے گئے ہیں باب صغیر جسے کہتے ہیں نا, جہاں قبرستان ہے اس وقت, یہ قبرستان نہیں تھا. روایت میں ہے کہ اس دروازے پہ کئی دروازوں سے گھما کے مشرقی دروازہ, مغربی دروازہ, لوگوں کا ہجوم پڑ جاتا تھا. بازار و دربار سجانے کے لیے یہ جو سنتے ہو نا کہ بیوی کو 15 اذانیں سننا پڑی, وہ یہی باب صغیر تھا جہاں بطول شادیوں کو روکے رکھا گیا. 3 دن تک بازار و دربار سجتے رہے. بطول کی بیٹیاں خدا جانے کس طرح انتظار کرتی رہی. کئی دروازوں سے گھما گھما کے بطول کی بیٹیاں جب آج بازار میں داخل ہوئی, دربار کی طرف چلی, مکانوں کی چھتوں سے آگ اور پتھروں کی بارش شروع ہوئی. اعلان کیا جا رہا تھا جس نے علی سے بدلہ لینا ہے اس کی بیٹیاں دربار بازار میں ہیں, باقی مارے گئے, ان سے انتقام لو, آزاد کرو. اتنی مصیبتیں برداشت کرنے والی زینب جب دربار یزید کے دروازے پہ کھڑی ہوئی نا اور لوگ تماشا دیکھ رہے تھے, تو ایک مرتبہ رو کے حسرت سے کہتی ہے, پروردگار کاش میں یہاں آنے سے پہلے مر گئی ہوتی, لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی ہوتی, مجھے آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا. اور جب پتھروں کی بارش بڑھی, جب ایک پتھر علی اصغر کی ماں رباب کے سر میں لگا نا اور خون کا فوارہ پھوٹا, تزادر سجاد نے جب اپنی اماں کے سر سے خون بہتا دیکھا نا تو رو کے کہا کہ پروردگار کاش سجاد اس سے پہلے مر گیا ہوتا, مجھے اپنی ماں کا زخمی سر نہ دیکھنا پڑتا. زینب نے بے پلان اونٹ سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اب تک آنکھیں کھول کے حسین زینب کو دیکھ رہا تھا, آنکھیں بند تھی حسین کی. زینب کہتی بھیا میں نے 70 قدم پہ کھڑے ہو کے تیرا امتحان دیکھا تھا, اب میرا امتحان شروع ہوا ہے. تیری مقتل کے قریب دریا موجود تھا, یہ بے غیرتوں کا مجمع نجس ماحول ہے, بھیا آنکھیں کھولو, اب میرا امتحان دیکھو. بھیا تم قرآن کی تلاوت کرو, شاید لوگ تیری تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہمارا پردہ بچ جائے. آزادار و دھڑ کر بلا میں تھا, سر شام کے بازاروں میں لوگ کے نیزہ پہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے شامیوں کو متوجہ کر رہا تھا. او شام والو, تم نے ہمارے دھڑ کو سر سے جدا کر دیا, لیکن قرآن ہم سے جدا نہیں ہو سکتا, ہم قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. آزاد اور سر حسین کا تلاوت کرنا تھا. زینب کی ایک کنیز کی خادمہ نے یہ تلاوت سنی, دوڑتی ہوئی گئی اپنی کنیز کے مالکن کے پاس کہ تو کہتی ہے کہ جیسے میرے قاری قرآن ہے نا امام, ایسا کوئی قاری نہیں. میں نے آج ایک ایسا قاری دیکھا ہے جس کا دھڑ خدا جانے کہاں ہے, سر لو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, سر پہ چادر اوڑھ کے چلی آئی کہ اگرچہ بی بی نے منع کیا تھا لیکن دیکھوں تو صحیح. آزاد جب آواز سنی تو اپنے آپ سے کہتی ہے خدا نہ کرے یہ آواز تو آقا حسین سے ملتی ہے, یہ سننا تھا, کس سے پوچھوں یہ کون ہے؟ کہا یہ چھوٹا قافلہ ہے, قیدی عورتوں سے پوچھتی ہوں. جناب زینب کے پاس آ گئی, بی بی تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ الرسول سے آئے ہیں. کہا مدینہ الرسول میں کہاں رہتے تھے؟ بے تاب ہو کے پوچھتی ہے. محلہ بنی ہاشم میں. یہ سننا تھا اور طرف پڑھی کہ بی بی محلہ بنی ہاشم کو اچھی طرح جانتی ہوں, میں نے وہاں زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے. محلہ بنی ہاشم میں کہاں رہتی ہو؟ کہا روضہ رسول کا سایہ اس گھر میں ڈھلتا ہے. یہ سننا تھا. کہتی بی بی جب تجھے قیدی بنایا جا رہا تھا تم میرے آقا حسین کے پاس چلی جاتی, حسین تیری ضمانت دے دیتے, کسی کی مجال تھی کہ تجھے کوئی قیدی بناتا؟ بی بی حسین اس وقت موجود نہیں تھا. پھر کہتے کہ حسین نہیں تھا تو قمر بنی ہاشم حسین کا ایک بھائی عباس موجود تھا, اس کے پاس چلی جاتی کہ وہ بھی موجود نہیں تھا. کہا میرے مولا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ایک 18 سال کا نوجوان میرے مولا کا بیٹا علی اکبر, اس کے پاس چلی جاتی, وہ تمہاری ضمانت دے دیتے.
کہا وہ بھی موجود نہیں تھا. پھر کہتی ہے اگر وہ بھی نہیں تھا تو میری آقا زادی کے پاس چلی جاتی. میری مرشد زادی نے بڑے قیدی چھڑائے تھے. پوچھا تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے؟ کہ خبردار قیدی حرام بازار اور اس بیوی کا نام لو. اچھا میرے پاس یہ کہنا تھا کہ زینب رو کے کہتی ام حبیبہ مجھے پہچانو، میں تیری آقا زادی زینب ہوں. سر پیٹ کے کہتی ہے حسین کہاں؟ کانوں کے نیزہ پہ حسین کا سر تلاوت کر رہا ہے. کولی ملعون کے گھوڑے کی گردن میں عباس، اور وہ جو کمر جھکائے باپ بیٹا ایک ہی رسی ہوئی قید، مہارے کھینچ رہا ہے میرا سجاد اور بھاگ کے رہے.